مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ آج دیکھیں ہم معاشرے اور سماج کے اندر جس شخص کو بھی دیکھو زبان کا غلط استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی عادت سے ایسے مجبور ہو چکے ہیں کہ بات بات میں گالی دیتے ہیں، اور اتنی حد تک وہ گر چکے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو بھی برابر گالی دیتے رہتے ہیں۔ کوئی کام جس طرح سے وہ باہر اپنے نوکر چاکر سے لیتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اسی طرح سے وہ گھروں کے اندر بھی یہی بدترین برتاؤ اپنا جاری رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا شخص فاسق ہو جاتا ہے، یعنی گالی کا دینا یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ نے فسق کر لیا ہو۔ اور ایسے شخص کے بارے میں مزید یہ ارشاد فرمایا، ایک روایت کے اندر آتا ہے، ساب المسلم کالمشرف علی الحلقہ، کہ کسی مسلمان کو گالی دینے والا اس شخص کی طرح ہے جو ہلاکت اور بربادی کے قریب ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ گالی دینے سے انسان اپنی ہلاکت اور بربادی کو دعوت دے رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جہاں ایک طرف گالی دینے والا فاسق ہو جاتا ہے اور فسق کرتا ہے، گالی دینے سے فسق کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہیں وہ شخص اگر کسی کا ناحق قتل کر دے، یعنی ایک شخص دوسرے کا ناحق قتل کر دے، اس کو مار دے، اس کی جان لے لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس نے کفر کیا۔ اور مظاہر حق کے اندر لکھا ہے کہ کسی کا ناحق قتل کرنے والا گویا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنے کامل اسلام پر ہونے کی نفی کرتا ہے، یعنی وہ مکمل مسلمان ہونے کا انکار کرتا ہے اس عمل کے ذریعے سے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو، مرتے وقت کفر کی حالت میں وہ مرے جو کسی کا ناحق قتل کرے۔ اس لیے کسی پر ظلم و زیادتی سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک صحابی نبی کی خدمت میں آئے جن کا نام ہے حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ نبی کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میری قوم کا ایک شخص مجھے گالی دیتا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ جبکہ وہ مجھ سے کم درجے کا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آپس میں گالی گلوچ کرنے والے، ایک دوسرے کو گالی دینے والے دو شیطان ہیں۔ کیا فرمایا؟ دو آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں، جو آپس میں فحش گوئی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، یہ گالی دینا اتنا بدترین عمل ہے کہ اس وقت رحمت کے فرشتے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ جب گالی دیتے ہیں، جس مجلس میں آپ ہوتے ہیں، اگر وہاں فرشتے آئے ہوں یا فرشتے اس کے پاس سے گزر رہے ہوں تو وہاں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک بہت ہی زبردست واقعہ ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع سے آپ تک پہنچائیں گے، لیکن یاد رکھیے گالی دینے والا مسلمان کو اس شخص کی طرح ہے جو ہلاکت اور بربادی کے قریب ہے، تو اپنی ہلاکت اور بربادی کو خود دعوت نہ دیں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کر چکے ہیں، ہم اتنے اعمال کرتے ہیں، ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ترقی نہیں ہو پا رہی۔ تو بھائی آپ بات بات میں گالی بھی تو دیتے ہیں، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن گالی سے کیا آپ پرہیز کر رہے ہیں؟ کیا اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، زبان کی حفاظت نہ کرنا یہ آپ کی ہلاکت اور بربادی کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔